بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں 5 قسم کی عورتوں کو ہمیشہ بے قراری میں رکھوں گا، ان کے نصیب سے آشائش اور دل کی راحت چھین لوں گا، ان کے گھروں سے برکت اٹھا لوں گا اور ان کی زندگی آزمائشوں کے گھیرے میں رہے گی۔ محترم سامعین، آج میں آپ کے سامنے دل کے دریچے کھول کر ایک ایسی حقیقت بیان کرنے جا رہا ہوں جو سننے والے کی روح ہلا دے گی، دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر دے گی اور انسان کو اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کر دے گی۔ عورت کا نام آتا ہے تو محبت، قیمتی رشتوں، قربانی، ایثار اور رحمت کا تصور ذہن میں روشن ہو جاتا ہے۔ ماں ہو تو قدموں تلے جنت بچھ جاتی ہے، بیٹی ہو تو رحمتوں کا سایہ بن کر آتی ہے، بہن ہو تو عزت اور غیرت کی نشانی بنتی ہے، اور بیوی ہو تو گھر کا سکون اور زندگی کی ہمسفر ہوتی ہے۔ مگر افسوس، ہر عورت اس مقام تک نہیں پہنچتی۔ کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے دل میں ایسی آگ سلگتی ہے جسے نہ مال بجھا سکتا ہے نہ محبت۔ ان کی زندگی میں ایسی بے چینی اترتی ہے کہ وہ محلوں میں بھی رہیں تو دل قبرستان آباد رہتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا نصیب کمزور ہے، مگر اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے حکموں کو نظر انداز کر دیتی ہے، اپنے گھروں کو محبت کی جگہ میدان جنگ بنا دیتی ہے، اپنی زبان کو زہر سے بھر لیتی ہے اور اپنی اناوزت کو خدا کے فرمان سے آگے رکھ دیتی ہے۔ ایسے میں نہ شوہر کا پیار فائدہ دیتا ہے، نہ والدین کی دعائیں سہارا بنتی ہے، نہ دولت سکون دیتی ہے، کیونکہ جب اوپر والا ناراض ہو جائے تو کوئی زمین والا دل کو چین نہیں دے سکتا۔ آج میں انہی 5 عورتوں کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جن کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کی زندگی غموں کی وادیوں میں بسر ہوگی، ان کے دل بے قرار رہیں گے اور انہیں راحت کی ہوا تک نصیب نہیں ہوگی۔ وہ کون ہے؟ ان کے اندر ایسا کون سا زہر چھپا ہوتا ہے؟ اگر ان عادات میں کہیں ہم خود شامل ہوں تو بچنے کا راستہ کیا ہے؟ یہ جاننا صرف علم نہیں بلکہ نجات ہے۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک طویل اور کٹھن سفر کا حکم دیا۔ دھوپ آگ برسا رہی تھی، ریت تپتے انگاروں کی مانند تھی، پانی ختم، کھانا ختم، پیاس بے حد، مگر دل میں اللہ پر توکل کی چنگاری روشن، جو ان کے قدموں کو آگے بڑھاتی رہی۔ کئی دن کی تھکن کے بعد ایک کمزور سی بستی سامنے آئی۔ غربت، پسماندگی اور مایوسی کا گہرا سایہ ہر طرف پھیلا تھا۔ دل میں خیال آیا کہ یہاں کیا امید ہو سکتی ہے، مگر اللہ کے حکم پر وہ اس بستی میں داخل ہوئے۔ ایک شکستہ دروازے پر دستک دی، ایک نحیف عورت سامنے آئی جس کے چہرے پر غم کی گہری پرچھائیاں تھیں۔ وہ قدموں میں گر پڑی اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، برسوں سے آرزو تھی کہ آپ کو دیکھ سکوں، مگر حالات نے ہمت چھین لی تھی۔ آج یہ لمحہ میری زندگی کا قیمتی ترین لمحہ ہے۔ اس نے آپ کو اندر بلایا، سادگی سے جو کچھ تھا پیش کیا، پھر نم آنکھوں سے عرض کیا، جب آپ کوہ طور پر اپنے رب سے ہم کلام ہوں تو میرے بارے میں پوچھیے گا کہ میری زندگی غموں سے بھری کیوں ہے، میری قسمت میں سکون کیوں نہیں لکھا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ فرمایا، وقت گزرا، وہ کوہ طور پر اپنے رب سے ہم کلام ہوئے اور واپسی پر وہی بستی دوبارہ آئی۔ دروازے پر دستک دی،
عورت لرزتے دل کے ساتھ باہر آئی۔ آپ نے فرمایا، اے عورت، میں نے تیرے بارے میں اپنے رب سے سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، 5 قسم کی عورتیں ایسی ہیں کہ ان کے مقدر سے سکون، خوشی اور برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ شاید تو بھی انہی میں سے شامل ہے۔ وہ عورت خوف سے کانپ اٹھی اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، وہ کون سی عورتیں ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پہلی عورت وہ ہے جو اپنے زبان سے اپنی ہی گھر کی خوشیوں کو بجھا دیتی ہے، جو اپنے شوہر کی عزت کو دوسروں کے سامنے بے پردہ کرتی ہے، اس کے عیبوں کو اچھالتی ہے، اس کے رازوں کو بازار میں لے جاتی ہے اور اس کی وقاحت کو اپنی زبان کے نیچے رون دیتی ہے۔ ایسی عورت کی زبان دلوں کو کاٹتی ہے، گھر کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ وہ سہیلیوں، پڑوسیوں اور محفلوں میں شوہر کی کمزوریوں کا مذاق بناتی ہے، جبکہ وہ نہیں جانتی کہ اس کے الفاظ اللہ تک پہنچتے ہیں۔ جب عورت شوہر کی عزت کا پردہ چاک کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے رحمت کا پردہ ہٹا لیتا ہے۔ پھر نہ محبت باقی رہتی ہے، نہ سکون، نہ رزق میں برکت، نہ دل میں قرار۔ ایسی عورت چاہے 1000 عبادتیں کرے، مگر جب تک وہ شوہر کی عزت کی حفاظت نہیں کرتی، اس کی عبادتیں لوٹا دی جاتی ہے۔ دوسری عورت وہ ہے جو شادی کے بعد اپنے والدین کی قدر بھول جاتی ہے، جو اپنے ماں باپ کے احترام کو چھوڑ دیتی ہے، ان پر احسان جتاتی ہے یا ان کے سامنے گستاخی کرنے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس عورت کے نصیب سے راحت اٹھا لیتا ہوں، اس کے رزق سے برکت نکال دیتا ہوں، اس کی زندگی کو آزمائشوں میں بدل دیتا ہوں، کیونکہ وہ اپنی اصل یعنی والدین کو بھول جاتی ہے جنہوں نے اس کی پرورش کی۔ تیسری عورت وہ ہے جس کے دل میں حسد، جلن اور دوسروں کی خوشی سے بغض جلتا رہتا ہے۔ وہ دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر جلتی ہے، دل میں ان کے برباد ہونے کی آرزو پالتی ہے۔ اس کا دل دوسروں کے مسکرانے پر جل اٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے نصیب کو جلنے دیتا ہے۔ حسد وہ بیماری ہے جو سب سے پہلے حسد کرنے والے کو جلاتی ہے۔ فرشتے ایسی عبادتیں آسمان تک نہیں پہنچنے دیتے جن میں دل حسد سے بھرا ہو۔ چوتھی وہ عورت ہے جو دھوکے، مکر و فریب اور جھوٹ کو اپنا ہتھیار بنا لیتی ہے۔ اس کی زبان میٹھی مگر دل دھوکے سے بھرا ہوتا ہے۔ وہ رشتوں کے درمیان نفرت کے بیج بوتی ہے، جھوٹی چالوں سے گھروں کو توڑتی ہے، شوہر کو والدین سے لڑاتی ہے اور رشتہ داروں کے درمیان نفرت بانٹتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں اس عورت کو کبھی اطمینان نہیں دوں گا، کیونکہ اس نے دل زخمی کیے، سچائی قتل کی اور رشتوں کا اعتماد لوٹا۔ پانچویں عورت وہ ہے جو اپنی عبادت یعنی تسبیح، روزے اور نمازوں پر غرور کرنے لگتی ہے۔ وہ نیکی کو اپنی برائی کا ذریعہ بناتی ہے، دوسروں کو حقارت سے دیکھتی ہے، اپنے آپ کو برتر سمجھتی ہے۔ اس کے دل میں تکبر چھپا ہوتا ہے، اس کے سجدے دکھاوے کے ہوتے ہیں، اس کی تلاوت فخر سے آلودہ ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے میں اس سے اپنی رحمت چھین لیتا ہوں، کیونکہ اس نے عبادت کو بھی تکبر کا لباس بنا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی تکبر ہو وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکے گا۔ اے عورتو، اللہ کی رحمت سے دور نہ ہو۔ اگر ان میں سے کوئی صفت تم میں ہے تو سچے دل سے توبہ کرو،
اپنے گھروں کو محبت، عزت اور نرم گفتگو کا گہوارہ بنا لو، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہاری زندگیوں میں اترتی رہے اور تمہارے گھروں میں سکون اور برکت کے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔